تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ بآواز بلند حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. کوئی لب خاموش نہ رہے. سب پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے حصے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تیسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ نبی ہیں ہم نے جن کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی ہم نے جتنے انبیاء کائنات میں بھیجے ان تمام انبیاء میں سے بعض نبیوں کو دیگر نبیوں پر فضیلت, فوقیت اور بڑا مقام عطا فرمایا. وصف نبوت میں سب نبی ایک برابر ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں, لیکن مسلمانوں کو اللہ نے امتیازی شان عطا فرمائی. پھر اس نے مسلمانوں میں سے جو صاحب علم ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو عالم ہیں جو غیر عالم ہے وہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے یہ کہا کہ انبیاء تو اللہ کے بے شمار ہیں, حضرت آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبی ہم نے دنیا میں بھیجے, مگر ان میں سے بعض نبیوں کو ہم نے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. ان کی شان بلند رکھی ہے, ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو ہم نے بلند رکھا ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے کس طرح اور کس کی شان ہم نے بلند کی. کہا منہم من کلم اللہ, کسی کو ہم نے ان سے کلام کر کے انہیں فضیلت عطا فرما دی. نبیوں کے پاس وحی بھیجی جاتی تھی, بذریعہ جبریل پیغام اللہ کا نبیوں کے پاس پہنچتا ہے, لیکن قرآن نے کہا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بڑی اعلیٰ فضیلت دی ہے. وہ اعلیٰ فضیلت کیا ہے؟ منہم من کلم اللہ, کہ بعد نبیوں سے اللہ نے ڈائریکٹ خود کلام فرمایا. مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا. منہم من کلم اللہ. آگے کہا
ورفع، اور ہم نے بعض نبیوں کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرما دیا۔ ورفع بعضهم درجات، کسی سے کلام کر کے اس کو عزت دی، اور کسی کے درجات ہم نے ویسے ہی سب سے زیادہ بلند کر دیے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت تمام مفسرین نے لکھا کہ جس نبی کے مقام کو اللہ نے سب سے زیادہ بلند کیا وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا۔ تمام نبیوں میں اللہ نے سب سے زیادہ آپ کے درجات بلند فرما دیے۔ تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام محمد مصطفیٰ کو دیا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول، پھر رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عرفہ اور اعلیٰ مقام اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو آمنہ کے لال کو عطا فرمایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پوری کائنات مل جائے، سارے انسان مل جائیں، سارے ولی، غوث، قطب، متقی سب مل جائیں تو یہ سارے مسلمان مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تمام اولیاء، تمام اتقیاء، تمام اصفیاء، تمام غوث، تمام قطب، تمام ابدال، تمام ولی، شہداء، صالحین، صدیقین، یہ سب مل جائیں تو مصطفیٰ کے کسی ایک صحابی کے درجے تک یہ آہستہ بولتے آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر میرے آقا کے سارے صحابہ مل جائیں تو یہ سارے صحابی مل کر اللہ کے کسی بھی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور تمام نبیوں سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پھر اللہ نے اگر عطا فرمایا ہے تو محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، یعنی تمام نبی مل کر بھی آمنہ کے لال کا مقابلہ آہستہ بولتے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ عرفہ اور یہ اعلیٰ مقام رب کائنات نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، آہستہ بولتے ہیں آپ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے آقا تاجدار انبیاء ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا رسولوں کے سردار ہیں، میرے آقا انبیاء کے امام ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ شان کس کی؟ میرے آقا کی، محمد مصطفیٰ کی۔ آپ ہی کی ذات سب سے عرفہ اور اعلیٰ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول پاک اپنے حجرے سے نکلے، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ رسول پاک ان کے قریب سے گزرنے لگے تو آپ نے ایک مجلس دیکھی، چند صحابہ مل کر بیٹھے آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی مجلسیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح مل جل کر بیٹھنے اور جس مقصد کے لیے وہ صحابہ بیٹھے تھے اسی مقصد کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ابراہیم کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ انہیں خلیل اللہ بنا لیا۔ دوسرے صحابی نے کہا موسیٰ کو اللہ نے ایسی شان دی کہ انہیں کلیم اللہ بنا لیا۔ تیسرے صحابی نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو تو ایسی شان دی کہ انہیں روح اللہ بنا دیا، کلیمت اللہ بنا لیا۔ ایک اور صحابی نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا شان دی کہ آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنا دیا۔ رسول پاک کا گزر ہوا، اپنے صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا،
کہ جو اپنی مجلس میں نبیوں کی باتیں کر رہے تھے، نبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ امام الانبیاء تو ان کے درمیان جلوہ گر ہیں، آج نبی ہمارے سامنے موجود نہیں، ہم بھی نبی کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ان کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو خواہ تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ مجلسیں پہلے سجتی رہی، صحابہ کرام سجاتے رہے اور پچھلے انبیاء کا ذکر کرتے رہے۔ اب میرے آقا جب ان کے قریب سے گزرے تو ان سے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں، کس چیز نے تمہیں ملا کر بٹھا دیا ہے اور کیا گفتگو ہے جو تم کرنے لگے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کیسی شان والا ہے، کیسے مقام اور مرتبے والا ہے، اور اس نے اپنے نبیوں کو کیا کیا شانیں دی۔ اس نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدم صفی اللہ ہے، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنایا۔ آدم کو صفی اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ، تمہارے نبی کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ آگے رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہاں قیامت کے دن میں ہی ہوں گا جسے تمام امت، تمام مخلوق کی سرداری عطا کی جائے گی۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بندے آئے سب کے سردار قیامت کے دن محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری مخلوق بھی اس جھنڈے کے سائے میں ہوگی، مگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے جو جھنڈا قیامت کے دن مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے گا۔ پھر رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں وہ میں پہلا شخص ہوں جس کی قبر کو قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ سب سے پہلے کھولے گا اور سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو قیامت کے دن اللہ کے حضور شفاعت کروں گا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلی شفاعت بھی میں کروں گا، سب سے پہلے اللہ میری ہی شفاعت کو قبول فرمائے گا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی میری قبر کو کھولے گا، سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر سے باہر نکلوں گا۔ تو رسول پاک کو پیدائش تخلیق کے اعتبار سے بھی اللہ نے اول رکھا ہے، اور قیامت قائم ہونے کے بعد چاہے قبر کھلنے کا معاملہ ہو وہاں بھی مصطفیٰ کو اول رکھا، اور شفاعت کرنے کا معاملہ ہو وہاں بھی ہمارے نبی کو اول رکھا، شفاعت کی قبولیت کی بات ہو وہاں بھی اللہ نے ہمارے نبی کو اول رکھا۔ تو گزشتہ جمعوں میں جو ہم نے تقریریں کی کہ اللہ نے یہ صفت اللہ کی ہے کہ وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اللہ نے یہ صفتیں مصطفیٰ کو بھی دی ہیں کہ اللہ خود اول تھا، اور اس نے کئی معاملات میں محمد مصطفیٰ کو اولیت کی صفت کے ساتھ متصف فرما دیا ہے۔ پھر وہ حدیث ہم سب کے سامنے ہے، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برساتا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے، اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ہادی نہیں ہوگا، کوئی مرشد نہیں ہوگا، کوئی امام نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنی پریشانی میں ہوگا۔ تو لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں اور بھیج دیں گے، جمع ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ کہیں اور بھیج دیں گے۔ یہ حدیث مختصر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل، دیگر انبیاء کے پاس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس، پھر آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس آپ بھیجیں گے تمام کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ ساری مخلوق جمع ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے گی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری مخلوق کو
اپنے دامن رحمت میں چھپائیں گے اور سب کی طرف سے اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ اس لیے سرکار نے کہا سب سے پہلا سفارشی قیامت کے دن میں ہوں، اور جس کی سفارش سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ قبول کرے گا وہ بھی میں ہی ہوں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے کھلے گا، آپ کے توسل سے کھلے گا، آپ کے وسیلے سے کھلے گا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو تمام نبیوں کا اور رسولوں کا تاجدار بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی سے زیادہ عرفہ اور اعلیٰ عزت اور مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آج ہم جب نبی کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ اہل سنت والے، یہ بریلوی حضرات تو مشرک ہو گئے، یہ نبی کی اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ نبی کی اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، کبھی علی کی اتنی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، کبھی غوث اعظم کی اتنی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اسے ملا دیتے ہیں، محمد کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، محمد کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ تو ہم یہ جواب دیتے ہیں جناب عالی، ہم نے کبھی بھی محمد کو اللہ کا شریک نہیں بنایا۔ آپ کہتے ہیں کہ شریک بناتے ہیں، ہم شریک نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ محمد اللہ کا شریک نہیں ہے بلکہ محمد اللہ کا حبیب ہے۔ شریک اور حبیب میں فرق ہوتا ہے، شریک اور حبیب میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے شریک نہیں کہا رسول پاک کو، ہم نے جب بھی کہا حبیب کہا، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم نے جب کہا اللہ کا حبیب کہا، ہم نے کبھی شریک نہیں کہا۔ ہم شریک کیوں کہیں؟ شریک کیوں کہیں؟ ہم تو حبیب کہیں گے اس لیے کہ حبیب کی شان عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے بنسبت شریک کے۔ اللہ کا تو شریک ویسے کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ کسی کا ایک مکان ہے اور اس میں دو بھائی آپس میں حصے دار ہیں، دونوں شریک ہو گئے، آدھا مکان ایک بھائی کا آدھا دوسرے بھائی کا، تو دونوں آپس میں شریک ہو گئے۔ جب بٹوارا ہوگا تو آدھا مکان ایک بھائی کو ملے گا اور آدھا ایک کو ملے گا۔ ہم نے اس لیے رسول پاک شریک نہیں ہیں بلکہ رسول پاک حبیب ہیں، تو شریک کو ہمیشہ آدھا ملتا ہے اور جو حبیب ہوتا ہے اسے آدھا نہیں ملتا، اسے کل کا کل ملتا ہے، اسے سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو سارے خزانے ہی اپنے محبوب کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ تو مصطفیٰ شریک نہیں ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ نے تمام خزانے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ بلند بات سے کہیں نا سبحان اللہ۔ ہم نے کبھی شریک نہیں کہا، جو شریک کرے گا وہ مشرک کہلائے گا۔ ہم نہیں ملاتے، ہماری کیا حیثیت کہ ہم مصطفیٰ کو خدا سے ملائیں، علی کو خدا سے ملائیں، غوث اعظم کو خدا سے ملائیں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے نعتیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو اس لیے ذکر ولادت کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں، رسول پاک کا نام لے رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ نہیں ملاتے، نہ ملا سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہمیں خدا سے ملاتے ہیں۔ اللہ حضرت علی کا ذکر ہم کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں رب سے ملاتے ہیں۔ ولیوں کو ہم خدا سے نہیں ملاتے، ہم تو ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہمارے رب سے ملائیں۔ یہ ہمیں رب سے ملاتے ہیں، ہم انہیں رب سے، آہستہ بولتے ہیں آپ لوگ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے تاجدار ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، اس میں سے کچھ نبی وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں جس کے درجات ہم نے سب سے زیادہ بلند و بالا فرما دیے۔ جس کے مقام کو اللہ نے سب سے زیادہ بلند رکھا وہ آمنہ کے لال ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ وہ ہمارے نبی ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، کہیں نا سبحان اللہ۔ وہ حضور رحمت للعالمین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں، جنہوں نے ہر جگہ پر ہر مقام پر امت کو یاد رکھا۔
امت کے لیے ہر جگہ پر روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، امت کو کبھی بھی کسی مقام پر آپ بھولے نہیں۔ اور ایک اور بات بھی دیکھیے کس طرح اللہ نے آپ کو رسولوں کا تاجدار، نبیوں کا سردار بنایا۔ جتنے نبی اللہ نے بھیجے، کسی کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا، کسی کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا، کسی کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو کہا آپ کسی ایک قوم کے نبی نہیں، آپ کسی ایک علاقے کے نبی نہیں، کسی ایک قبیلے کے نبی نہیں، کسی ایک خاندان کے نبی نہیں، کسی ایک شہر کے نبی نہیں، کسی ایک علاقے کے، کسی ایک وطن کے، کسی ایک ملک کے یا آدھی زمین کے یا پورے ملک کے نبی نہیں، بلکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے صرف اس جہاں کے لیے نہیں بلکہ اگلے جہان والوں کے لیے بھی نبی بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ کوئی نبی کسی قوم کا نبی ہے، کوئی کسی خاندان کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی شہر کا، کوئی کسی علاقے کا، لیکن ہمارے نبی کل کائنات کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ زمین والوں کے لیے نہیں، آسمان والوں کے لیے بھی آپ کو نبی بنایا گیا۔ میرے آقا سب کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی، جانوروں کے نبی، جنات کے نبی، حیوانات کے نبی، سورج کے آپ نبی، چاند کے آپ نبی، ستاروں کے آپ نبی، سمندر کے آپ نبی، دریاؤں کے آپ نبی، ہواؤں کے آپ نبی، فضاؤں کے آپ نبی، مشرق میں رہنے والوں کے نبی بھی محمد ہیں، جو مغرب میں رہتا ہے اس کے نبی بھی محمد ہیں، جو شمال میں رہے جنوب میں رہے اس کے نبی بھی محمد ہیں، جو آسمانوں پر رہیں ان کے نبی بھی میرے محمد ہیں۔ پہلے آسمان پر فرشتے، دوسرے آسمان پر فرشتے، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، جنت پر معمور، تمام فرشتے، حوران بہشت، غلمان و رضوان، سب کے نبی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، حتیٰ کہ جبریل کے آقا بھی میرے نبی ہیں، اسرائیل کے آقا بھی میرے نبی ہیں، میکائیل کے آقا بھی میرے نبی ہیں، اسرافیل کے آقا بھی میرے نبی ہیں، بلکہ اور آگے چلیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر رب نے کائنات میں بھیجے ان تمام پیغمبروں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو نبی بنایا۔ ان تمام پیغمبروں کے آقا بھی، ان تمام پیغمبروں کے لیے بھی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ سب کے لیے آپ کو نبی بنایا، سب کے لیے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنایا، تمام نبیوں میں آپ کو سردار بنایا، آپ کو چنا۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو قوم، کسی کو علاقہ، کسی کو شہر اور کسی کو وطن دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر، تمام نبیوں کا امام بنا کر، تمام نبیوں کا سردار بنا کر اللہ نے اس کائنات کے اندر آپ کو بھیجا۔ اور اسی لیے کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے اس نبی کی عظمت کو تمام نبیوں پر بلند و بالا کر دیا ہے۔ دیگر جتنے نبی آئے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، لیکن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ آہستہ کہتے ہیں آپ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا بولنا بھی معجزہ، دیکھنا بھی معجزہ، سننا بھی معجزہ، میرے آقا کا سونگھنا بھی معجزہ، ہاتھ مبارک بھی معجزہ، قدم مبارک بھی معجزہ، پکڑنا بھی معجزہ، چلنا بھی معجزہ، اٹھنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، سونا معجزہ، کلام کرنا معجزہ، میرے آقا کی ایک ایک آپ کا لباس مبارک معجزہ، آپ کا امامہ مبارک معجزہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اتنے معجزات اللہ نے عطا فرمائے کہ جن کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔ اتنے آپ کا فرش پر جانا یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، اور واپس عرش پر آنا یہ بھی مصطفیٰ کا معجزہ ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ الغرض کتنے معجزے سر سے لے کر پاؤں تک رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ کے معجزات کا ظہور آسمانوں پر ہوتا ہے، کبھی بادلوں پر ہوتا ہے،
کبھی دریاؤں پر ہوتا ہے، کبھی پتھروں پر ہوتا ہے، کبھی درختوں پر ہوتا ہے کہ رسول پاک درختوں کے قریب سے گزر جائیں تو درخت جھک کر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، رسول پاک پتھر کو اشارہ کرے تو وہ کلمہ تجربہ پڑھتے ہیں، رسول پاک پتھروں کے قریب سے گزرے وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، بادلوں کو اشارہ کرے تو بادل آ جاتے ہیں اور دعا کرے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، انگلی سے اشارہ کرے بادل کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، سورج کو اشارہ کرے سورج واپس آ جاتا ہے، چاند کو اشارہ کرے تو دو حصوں میں آپ اسے تقسیم فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے معجزات ہیں۔ کتنے معجزے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دیے، نہ جنہیں گنا جا سکتا ہے نہ جن کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، آہستہ بولتے ہیں آپ، اور رسولوں سے اعلیٰ، بلند آواز سے، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ نبیوں کو معجزات دیے، حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا اللہ نے، ایک عصا عطا فرمایا، کیا دیا؟ آہستہ بولتے ہیں آپ، ڈنڈا حضرت موسیٰ کو دیا، عصائے کلیم، عصائے کلیم بھی ازدہائے غضب تھا۔ امام احمد رضا نے کہا اس پر ایک شعر، عصائے کلیم بھی ازدہائے غضب تھا مگر گروں کا سہارا عصائے محمد، گرنے والوں کا سہارا۔ یہ کیا ہے؟ عصائے محمد۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزات دیے کہ نہیں؟ بولتے نہیں دیے۔ کتنے معجزات؟ عصا دیا، ڈنڈا۔ اس کا معجزہ کیا ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں اس ڈنڈے کو مارتے ہیں دریا پر، پانی کے چشمے آپ مارتے ہیں دریا میں تو دریا 12 راستے آپ کی قوم کے لیے اس میں کھول دیتا ہے۔ 12 راستے اللہ آپ کی قوم کے لیے کھول دیتا ہے۔ آپ اس میں سے اپنی 12 قوموں کو لے کر حضرت موسیٰ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کو معجزات دیا اللہ نے، عصائے کلیم، عصا دیا، ڈنڈا دیا۔ کبھی آپ دشمنوں کے نرغے میں اسے لے جاتے ہیں فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے، فرعون کے نجومی آتے ہیں، جادوگر آتے ہیں، بہت سارے سانپ میدان میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ مقابلہ کر، تو آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، ڈنڈا اٹھا کر آپ پھینکتے ہیں میدان میں، اور ڈنڈا جیسے ہی میدان میں جا کر گرتا ہے ایک بہت بڑے اژدہے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جادوگروں کے پھینکے جانے والے تمام سانپوں کو وہ نگل جاتا ہے، اور اس کے بعد کبھی اندھیرا ہے تو آپ اس ڈنڈے کو اندھیرے میں لے جاتے ہیں، وہ روشن ہو جاتا ہے، گلیاں روشن، سڑکیں روشن، مکان روشن۔ ایسا ایسا اللہ نے حضرت موسیٰ کو دیا، دریا پر مارا رستے بن گئے، زمین پر مارا چشمہ جاری ہو گیا، اور کبھی نیند آئی راستے میں زمین پر گاڑا ٹیک لگا کر سو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس سے کیا کرتا ہے؟ کہا مولا ڈنڈا ہے، بکریوں کے لیے پتے بھی اسی سے جھاڑتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، راستے میں اندھیرا ہو تو یہ روشن ہو جاتا ہے، نیند آئے سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہوں، تھک جاؤں زمین پر گاڑتا ہوں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ یعنی اتنے معجزات حضرت موسیٰ کو دیے، اس کے باوجود اگر آپ کسی حضرت موسیٰ کے امتی سے پوچھیں بے شمار معجزات اللہ نے آپ کے نبی کو دیے، بتائیے کتنے معجزات ہیں؟ وہ گنوائے گا۔ عصائے کلیم تھا، کبھی زمین پر گاڑا، کبھی پتے جھاڑے، کبھی سانپوں کا مقابلہ کیا، کبھی سمندر میں رستے بنائے، اور کبھی چشمے جاری کر دیے۔ گنے گا اور بتائے گا۔ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں ذرا یہ بتا کیا تم اپنے کسی نبی کا معجزہ جو آج تک موجود ہو، زندہ ہو، آپ کے سامنے ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، جتنے معجزات اللہ نے موسیٰ کو دیے ان کی زندگی تک محدود تھے، جب وہ زندہ تھے اساس معجزات دکھاتے تھے، جب چلے گئے تو معجزات بھی چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ کی بات کیجئے، قرآن نے ذکر کیا حضرت عیسیٰ کا، پھونک ماری مردوں کو زندہ کر دیا، پھونک ماری اندھے کو بینا کر دیا، آپ نے پھونک ماری جس پر داغ دبے تھے، جس پر کوڑ کا مرض تھا یعنی کھال وائٹ ہو جاتی تھی، اور اس پر پھونک ماری یا ہاتھ پھیرا اسے تندرست و توانا کر دیا۔ ہر قسم کا مریض آپ کے پاس آتا ہے، کسی پر دم کرتے ہیں، کسی کو پھونک مارتے ہیں، اسے صحت مند بنا دیتے ہیں۔ تو اتنے معجزات اللہ نے عیسیٰ کو دیے۔ آج آپ ان کے چاہنے والوں سے، ماننے والوں کو بلائیں، جمع کریں، پوچھیں اللہ نے کتنے معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے، کیا تم حضرت عیسیٰ کا معجزہ کوئی دکھا سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں نہیں، جتنے معجزات اللہ نے دیے ان کی زندگی تک محدود تھے، حضرت عیسیٰ چلے گئے، معجزات ختم ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی مسلمانوں سے پوچھے، آپ سے پوچھے کہ تم جو اپنے نبی کی اتنی عرفہ اور اعلیٰ شان بیان کرتے ہو،
کتنے معجزات دیے اللہ نے تمہارے نبی کو؟ بتاؤ تو آپ گنواؤ گے؟ آہستہ بولتے آپ گنواؤ گے؟ بلند آواز سے سارے بولو، گنواؤ گے؟ نہیں، بے شمار معجزات دیے اللہ نے ہمارے نبی کو، ہم گنوا، آہستہ بولتے ہیں آپ سب بولے نا، ہم گنوا نہیں سکتے، بلکہ فقط اتنا جواب ہے کہ میرے آقا جب کائنات میں آئے معجزہ لے کر نہیں، خود معجزہ بن کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا معجزہ لے کر نہیں، معجزہ بن کر آئے۔ معجزہ لے کر آنا اور ہے، اور خود معجزہ بن کر آنا اور ہے۔ جو معجزہ لے کر آئے ان کے معجزات گنوائے جا سکتے ہیں، جو خود معجزہ بن کر آئے اس کی بات کون کرے گا اور اس کے معجزات کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن پھر کوئی پوچھے کیا تمہارے نبی کا کوئی معجزہ جو آج بھی زندہ ہو اور موجود ہو کیا تم دکھا سکتے ہو؟ یعنی وہ قوم جو موسیٰ کی ہو، عیسیٰ کی ہو، نبی کے معجزات گنوائے لیکن پھر کہے کہ آج ہم نہیں دکھا سکتے۔ اگر کوئی مسلمانوں سے پوچھے تو آپ کا جواب ہوگا معجزات بے شمار ہیں، نہ گن کر بتا سکتے ہیں۔ ہاں جہاں تک دکھانے کی بات ہے، کوئی پوچھے دکھا سکتے ہو تمہارے نبی کا کوئی معجزہ ایسا جو آج تک موجود ہو، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں نہیں ہمارے نبی چلے گئے تو معجزات بھی لے گئے، ان کا کوئی معجزہ ہمارے درمیان نہیں۔ آپ کہیں گے ہاں ہاں ہم اپنے نبی کا معجزہ تمہیں دکھاتے ہیں، چلو آپ آئیں اور قرآن اٹھا کر اس بندے کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ یہ قرآن میرے آقا کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، جو 1500 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی اصلی حالت پر موجود ہے۔ اس قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف، ایک ایک مد اور شد عظمت مصطفیٰ کی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن جو قیامت تک کے لیے عظمت مصطفیٰ کا جسے اللہ نے گواہ بنایا، وہ قرآن 1500 سال کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں، آہستہ بولتے ہیں، اور کیا معجزہ مصطفیٰ کا دیکھنا ہے، اور یہ قیامت تک یوں ہی رہے گا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کتابیں تو اور بھی ہے رب کی، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن اس لیے عرفہ و اعلیٰ کہ اسے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا۔ عظیم کتاب کے لیے رب نے عظیم نبی کا انتخاب کیا، یا عظیم نبی کے لیے رب نے عظیم کتاب کا انتخاب کیا۔ قرآن کو محمد کے ساتھ جوڑا اور محمد کو قرآن کے ساتھ جوڑا، اور اس امت کو محمد کے ساتھ بھی جوڑا اور قرآن کے ساتھ بھی جوڑا۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، ایک ایک حرف نعت مصطفیٰ ہے، اس کی زبر زیر پیش عظمت مصطفیٰ کی گواہی دے رہی ہے اور قیامت تک دیتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور پھر وہی بات کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبیوں کا سردار آپ کو بنایا، کہے نا سبحان اللہ۔ رسولوں کا تاجدار محمد کو بنایا، لیکن قرآن نے کہا منہم من کلم اللہ، اللہ نے بعض نبیوں پر فضیلت دی، کسی کو کلام کر کے فضیلت دی، کسی کو کلام کر کے فضیلت دی، اور کسی کو لامکاں پر بلا کر فضیلت دی۔ کسی کے درجات اللہ نے ایسے ہی بلند فرمائے، محمد مصطفیٰ کے کلیم کو بھی فضیلت دی اور حبیب کو بھی فضیلت دی۔ کلیم کون ہوتا ہے؟ کلیم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آہستہ بولتے ہیں آپ۔ کلیم کون ہوتا ہے؟ جو کہے مولا میں تجھے، ربی آرینی انظر الیک، مولا اپنا آپ مجھے دکھا، اپنا جمال مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جواب آ جائے لن ترانی، اے موسیٰ تم، آہستہ بولتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے کلیم۔ اور حبیب کون ہے؟ جو ام ہانی کے مکان میں سو رہا ہو، سارے کہیں نا دور سے سبحان اللہ، ام ہانی کے مکان میں سویا ہوا ہو،
فرشتوں کا سردار آ جائے، نوریوں کا تاجدار آ جائے، حضرت جبریل آ جائے اور سوچ میں پڑ جائے رب کا حکم سناؤں کیسے، اللہ کا کلام سناؤں کیسے، اور محمد کو جگاؤں کیسے، حکم خدا آ جائے کہ تیرے کافوری ہونٹ ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ ان ہونٹوں کو مصطفیٰ کی تلیوں پر رکھ تاکہ اس ٹھنڈک کو مصطفیٰ سینے میں محسوس کرے تو خود بخود بیدار ہو جائے۔ کلیم وہ ہے جو کہے مولا دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آئے کہ نہیں دیکھ سکتا، اور حبیب وہ ہے جو سو رہا ہو اسے جگایا جائے، اٹھایا جائے اور رب کا کلام اسے سنایا جائے۔ اور کلیم وہ ہے جو کوہ طور پر خود آئے، کوہ طور پر خود آئے، ساتھ اپنے اصحاب کو لے کر آئے، اور حبیب وہ ہے جسے لامکان پر رب بلائے، اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میرے آقا لامکان پر جائے، جبرائیل بھی ہو، میکائیل بھی ہو، اسرائیل بھی ہو، اسرافیل بھی ہو، اور ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک بڑی بڑی مقدس جماعت بھی ہو۔ کلیم وہ ہے جو اپنی سواری پر جائے، حبیب وہ ہے جو جنت کی سواری پر جائے۔ کلیم وہ ہے جسے رب کائنات بلائے کوہ طور پر اور کہے کہ انتظار کر، تجھے یہاں پر کتاب دی جائے گی، اس کتاب کے مطابق تو نے اپنی امت کو چلانا ہے، وہ تمہارے لیے شریعت ہے اور قانون ہے۔ مگر میرے آقا حبیب وہ ہے جو سیدہ عائشہ کے بستر پر ہو تو اللہ قرآن اس کی جگہ پر نازل فرما دے، مکے کے پہاڑوں میں ہو تو قرآن اس کی جگہ پر نازل ہو جائے، مدینے میں ہو تو قرآن اس کی جگہ پر نازل ہو جائے، غار ثور میں ہو تو قرآن اسی مقام پر نازل ہو جائے۔ کلیم کو بلایا جاتا ہے، کوہ طور پر ٹھہرایا جاتا ہے، 40 راتوں تک انتظار کروایا جاتا ہے، دن میں روزہ اور رات کو قیام کروایا جاتا ہے، مگر حبیب آپ جہاں بھی ہوں گے، حتیٰ کہ اپنی زوجہ کے ساتھ عائشہ کے بستر پر بھی ہوں گے تو رب قرآن کو اسی مقام پر نازل فرمائے گا۔ اس لیے جتنے نبیوں کو کتابیں دی، صحیفے دیے، کسی کو اس انداز کے ساتھ نہیں، جتنے صحیفے جس نبی کو دینے تھے بیک وقت عطا کر دیے۔ انجیل پوری بیک وقت دی، زبور پوری کتاب ایک ہی وقت میں دی، توریت پوری کتاب ایک ہی وقت میں دی، اور بلا کر دی، جگہ کا انتخاب کروایا، روزے، قیام، لیکن قرآن مجید کسی جگہ کا انتخاب نہیں، مصطفیٰ کو بلایا نہیں، کہا جہاں آپ ہوں گے قرآن وہی نازل ہوگا، آپ پہاڑوں میں ہوں گے قرآن پہاڑوں پر آئے گا، آپ گھر میں ہوں گے قرآن گھر میں آئے گا، آپ مکے میں ہوں گے قرآن مکے میں آئے گا، آپ مدینے میں ہوں گے قرآن مدینے میں آئے گا۔ اس لیے جب آپ نے قرآن کھولا تو کہیں پڑھا کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے، کیوں؟ اس لیے کبھی رسول پاک مکے میں تھے تو جو آیتیں مکے میں نازل ہوئی انہیں مکی کہا گیا، اور جو مدینے میں نازل ہوئی ان آیتوں کو مدنی آیات کہا گیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی کے ساتھ کلام کیا رب نے اسے عظمت دی، اور کسی کے درجات اللہ نے ایسے ہی بلند فرما دیے۔ اسی کو پھر کہا اعلی حضرت نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ آہستہ بولتے ہیں آپ، ابھی بات تھوڑی سی رہتی ہے، اگر اسی طریقے سے کام چلے گا تو ختم ہو جائے گی نا بات، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کلیم کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ بلائے کوہ طور پر تو اسے کہہ دے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ یہ بڑی مقدس جگہ ہے اور بڑا مقدس مقام ہے، اس مقام پر آنے سے پہلے اپنے نالین اپنے قدموں سے جدا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، پہاڑ پر، کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوتے اتار دیجئے، نالین آہستہ بولتے ہیں آپ، اتار دیجئے، یہ بڑا مقدس مقام ہے، یہ بڑا مقدس مقام ہے، اتار دیجئے۔ اتار دیا، اور جب میرے آقا عرش معلیٰ کے قریب پہنچے، دل میں آیا کہ رب نے کوہ طور پر موسیٰ سے جو نالین اتروائی اور میرے آقا اتارنے لگے، معارج النبوہ میں لکھا رب نے فرمایا لا نخلع نعلیک، نالین مت اتاریں، ایسے ہی جلوہ گری فرمائی۔ یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے، کلیم وہ ہوتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے، کلیم
کوہ طور پر، اور حبیب وہ ہوتا ہے جسے بلاتا ہے لامکان پر، کلیم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا، حبیب وہ ہوتا ہے جو سو رہا ہوتا ہے اسے بلاتا بھی ہے اور جلوہ دکھاتا بھی ہے، کلیم سے صرف کلام کر کے اسے عزت دی، حبیب سے کلام بھی کیا اور اسے دیدار بھی کروایا، پھر اسے عزت عطا فرمائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کلیم، آپ کی قوم جب آپ کے ساتھ ایک جنگ کے لیے نکلی تو رستے میں قوم نے کیا کہا؟ بلکہ اس سے پہلے ایک اور واقعہ بات قرآن نے جس کو ذکر کیا، جب فرعون نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا، آپ قوم کو لے کر نکل گئے، آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے پیچھے فرعون کا لشکر، آگے جاتے ہیں تو دریا میں ڈوبتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر تہس نہس کر کے رکھ دے گا، قوم گھبرا رہی ہے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، کیا ہوگا؟ قوم ڈر گئی، چیخی چلائی روئی، اے خدا کے پیغمبر کیا ہوگا؟ آپ نے زمروا دیا، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، آگے جائیں گے ڈوب کر مریں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون مار دے گا، رستہ کوئی نہ بچا، خدا کے پیغمبر دریا کے قریب پہنچے تو اپنے عصا کو دریا پر مارا، ایسا بول دیا، تو قرآن نے کہا فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، کہ آپ نے جب اپنا عصا مارا تو 12 راستے اللہ نے دریا میں، آپ کی قوم اس راستے پر چل پڑی اور دریا سے پار نکل گئی، دریا سے، آہستہ بولتے ہیں آپ، دریا سے پار نکل گئی، اسی راستے پر جب فرعون چلا تو پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا، پانی نے اسے ڈبا دیا۔ تو کلیم وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کو سمندر سے بھی نکال کر لے جائے، دریا سے نکال کر لے جائے، اسے کلیم کہتے ہیں، جو اپنی امت کو ڈوبنے نہ دے، وہ کلیم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو قیامت کے دن امت کو پل صراط سے پار لے جائے اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ کریم وہ ہے جو دریا سے بچاتا ہے، اور حبیب وہ ہے جو امت کو پل صراط سے گزار دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور کبھی کہا میرے امام نے کہ عصائے کلیم بھی اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم بھی، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، یہ بھی اژدہائے غضب تھا، مگر گروہ کا سہارا عصائے محمد رضا۔ پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ نبیوں کا تاجدار، رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہمارے لیے، نبیوں کا تاجدار، رسولوں کا سردار بنا کر۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، رستے کے اندر کہا کہ اپنے رستہ بھٹک گئے، پانی کھانا ختم ہو گیا، اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ آئے تھے، کھانا بھی چاہیے پانی بھی۔ دعا کی، آسمان سے اللہ نے من و سلوہ نازل فرما دیا اس قوم کے لیے۔ کیا نازل فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ نازل کیا، انہوں نے اسے کھایا تو پیٹ کو بھرا۔ اور مصطفیٰ کی امت کے لیے قرآن نے کہا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، کہ مصطفیٰ کی امتیوں کے سینوں پر ہم نے سکینہ یعنی اطمینان نازل کیا تاکہ اس سے ان کا ایمان مزید مضبوط ہو جائے۔ انہیں کھانے پینے کی چیزیں دی، لیکن مصطفیٰ کی امت کے سینوں کو اللہ نے نور ایمان سے منور فرما دیا۔ اب حضرت موسیٰ من و سلوہ آ گیا، سرکار پانی بھی چاہیے، تو آپ نے پتھر پر عصا مارا تو اللہ نے پانی کے 12 چشمے اس پتھر سے جاری فرما دیے۔ کتنے چشمے؟ 12 قومیں اور 12 چشمے پتھر سے جاری ہو گئے۔ آہستہ بولتے ہیں آپ سبحان اللہ۔ 12 چشمے، ایک ڈنڈا مارا پتھر پر، 12 چشمے 12 قوموں کے لیے، کہا ہر قوم اپنے چشمے پر آئے اور پانی پی لے۔ ٹھیک ہے، کمال ہے حضرت موسیٰ کا، ڈنڈا مارے پتھر سے پانی نکال دے، یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ کا، نکال سکتے ہیں، لیکن پانی پتھروں سے ہی نکلا کرتا ہے، چشمے پتھر
پتھروں سے ہی جاری ہوتے ہیں، پتھر زمین کی جنس سے ہے اور پانی زمین سے ہی آتا ہے، اور چشمے کچھ پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ تو بڑا کمال ہے کلیم کا کہ ڈنڈا مارے پتھر پر پانی نکال دیں، مگر اس سے بڑا کمال میرے آقا کا ہے۔ یہ کمال کلیم ہے، اور کمال حبیب یہ ہے کہ معبد کی بکریوں کے تھنوں پر اگر حبیب ہاتھ لگا دے تو رب کائنات دودھ کی نہریں جاری فرما دیتا ہے۔ یا ڈنڈا لگتا ہے تو پانی سے پتھر سے پانی نکلتا ہے، میرے آقا ہاتھ لگائیں تو بکری کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کی قوم بھی اگر کسی میدان میں بھٹک جائے، پانی نہ ملے، تو میرے آقا پانی کا ایک برتن منگائے۔ پتھر سے پانی نکالنا تو کمال ہے، لیکن ایک برتن کے اندر اپنی انگلیاں ڈالے رسول پاک تو رب کائنات میرے آقا کی 5 انگلیوں سے 5 پانی کے چشمے جاری فرما دے۔ یہ محمد مصطفیٰ کا کمال ہوا کرتا ہے۔ یہ کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ندیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ۔ یہ میرے آقا کا فیضان، یہ میرے آقا کا آخری روایت سنا کر وقت ختم ہو چکا ہے، مختصر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے گزر رہے، دیکھا ایک قافلہ ہے، آپ نے وہ قافلے والے پیاس سے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، تو آپ نے بولا بھائی کیا ہوا، جانور تمہارے کمزور ہو گئے؟ کہا کہ ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، اور یہاں قریب کوئی چشمہ بھی، آہستہ بولتے ہیں آپ، تھک گئے تو بات ختم کر دیتے ہیں، ویسے بھی 5 منٹ لگ جائیں گے۔ کہا یہاں قریب پانی کا کوئی چشمہ بھی، دریا بھی نہیں، سمندر بھی نہیں۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت اٹھی تو آپ نے ایک پہاڑ کو دیکھا، فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام، ایک کالا غلام سواری پر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پانی کا مشکیزہ لیے گزر رہا ہے، اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اب کسی کو کیا پتا پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، کسی کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ نظریہ اور عقیدہ بنایا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، ڈوب کر مر جائے، کسی ندی نالے کے اندر یہ حدیثیں نظر نہیں آتی کہ رسول پاک نے کھڑے ادھر اور کہا پہاڑ کے پیچھے، وہ کسی صحابی کو نظر نہیں آ رہا، قافلے والوں کو نظر نہیں آ رہا، بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ رسول پاک نے نگاہ اٹھائی، کہا جاؤ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے۔ یہ بھی سمجھ گئے کہ غلام ہے، اور یہ بھی جانا کہ وہ کالا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ سواری پر ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے۔ آپ کی سبحان اللہ پر میں قربان جاؤں۔ اور اس نبی کے علم کی کیا بات کی جائے، اس نبی کی بصارت کی اور کیا باتیں کی جائے کہ ادھر کھڑے ہیں اور پہاڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ چلو رنگ بتانا بتا دیا، مشکیزہ ہے بتا دیا، اور سواری ہے بتا دیا، اب یہ تو نظر نہیں آ رہا نا کہ بندہ غلام ہے یا آزاد ہے، بندہ غلام ہے یا آزاد ہے۔ کسی کو پکڑ کر سامنے بھی لے آئے آپ تو اس کو دیکھ کر بھی نہیں جانا جا سکتا کہ بندہ غلام ہے یا آزاد ہے۔ یہ میرے آقا کی بصارت۔ کہا جاؤ اسے پکڑ کر لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے، جا کر اسے روکا، حبشی بھی ہے، کالا بھی ہے، سواری بھی ہے، مشکیزہ بھی ہے، پکڑ لیا اسے کہا کہ چل تجھے ہمارے آقا بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا معاف کرنا، مجھے جانا ہے، بڑی جلدی ہے، میں اگر دیر سے پہنچا تو میرا مالک مجھے مارے گا، میرا مالک مجھے مارے گا۔ اس نے صحابہ کرام نے کہا نہیں تجھے ہمارے آقا کے پاس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا بھائی میں آپ کے آقا کو نہیں جانتا، آپ کے نبی کو۔ تو صحابہ کرام نے پھر اوصاف محمد بیان کیے، تعریف محمد اس کے سامنے کی، مگر اس نے پھر ہاتھ جوڑے۔ اس نے کہا میرا مالک جو ہے وہ مجھے مارے گا اگر میں تاخیر سے پہنچا تو، اور میرے ساتھ بڑا ظلم ہو جائے گا، مجھے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ پر درست ہے، اور صحابہ کرام کو حکم مصطفیٰ تھا، وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ اب صحابہ کرام جو حکم مصطفیٰ پر گردنیں کٹوا دیں، وہ غلام کو کیسے چھوڑیں؟ اٹھا کر اسے مصطفیٰ کے قدموں میں لے آئے۔ رسول پاک نے اسے پانی کا مشکیزہ لیا اور کہا کہ سب یہاں سے پیو۔ سب نے پیا۔ کہا جانوروں کو پلاؤ، سب نے پیا، خود پیا، سب کو پلایا۔ کہا برتن بھی بھر لو۔ ایک مشکیزے سے کئی جانوروں کو پانی پلایا، اور تمام قافلے کو پلایا، اور سب کے برتن بھی بھر دیے۔ مشکیزہ واپس غلام کو دیا، جتنا پانی اس کے اندر تھا اب بھی اتنا ہی پانی اس کے اندر موجود ہے۔
اور مشکیزے میں پانی ہو کتنا سکتا ہے کہ ایک ہی جانور پی سکتا تھا۔ غلام، اب اسے کہا کہ تو جا، غلام سے کہا، آہستہ بولتے ہیں، غلام سے کہا کہ تو جا یہاں سے۔ اب غلام ایک نظر مشکیزے کو دیکھتا ہے اور ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، کبھی مشکیزے کو دیکھتا ہے، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ رسول پاک نے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا کہ تیرے مشکیزے کا پانی ہم نے استعمال کیا، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے چہرے پر دست اقدس پھیرا، اس کے چہرے پر دست اقدس پھیرا۔ تو یہ مصطفیٰ کی طاقت تھی کہ اللہ نے اس کالے غلام کو مصطفیٰ کے نورانی ہاتھوں کی برکت سے گورا بنا دیا، اس کا کالا رنگ گورا ہو گیا، غلام کالا تھا گورا ہو گیا ایک دم سے، صرف ہاتھ پھیرنے کی برکت سے۔ پھر اسے کہا بھائی جا، پھر کھڑا ہوا ہے، کبھی مشکیزے کو دیکھتا ہے، کبھی رسول اللہ کو دیکھتا ہے، اسے کہا تیرا کام ہو گیا ہے، تیرا پانی استعمال کیا، اس کا بدلہ بھی تجھے دیا ہے۔ ہاتھ باندھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قافلے والوں کو سیراب کرنے والے میرے دل کو بھی نور ایمان سے سیراب کر دیجئے۔ نگاہ نبوت اصل میں اس کا انتخاب کر چکی تھی۔ جب وہ پہاڑ کے پیچھے سے جا رہا تھا تو رسول پاک نے صرف پانی کا انتخاب نہیں کیا، اس کے قلب کا بھی انتخاب کیا تھا، اسے اپنا غلام بنانے کے لیے چن لیا تھا، اسے منتخب فرما لیا تھا، کہا کہ اسے لے کر آؤ، اس لیے اس کا پانی اس کے پوچھے بغیر استعمال کیا۔ اس نے غلام کا بننا ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ یہاں سے روانہ ہوا اور اپنے مالک کے پاس پہنچا، دروازے پر دستک دی، اندر جانے لگا تو مالک نے باہر نکال دیا، انہوں نے کہا بھائی کون ہے تو؟ اور ادھر کان در غصہ چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا سرکار میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا میں غلام ہوں اس گھر کا۔ نے کہا ہمارا غلام تو کالا ہے، ہمارا غلام، آہستہ بولتے ہیں آپ، اور تو اتنا گورا اور اتنا حسین و جمیل، ہم پاگل تو نہیں ہیں۔ باہر نکل کر دیکھا، اس نے کہا سواری بھی ہماری ہے۔ پھر مشکیزہ دیکھا، اس نے کہا مشکیزہ بھی میرا ہے، سواری بھی میری، مشکیزہ میرا، اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ بھی ہمارا، مگر تو غلام ہمارا نہیں ہے، ہمارا غلام تھا کالا اور تو ہے اتنا گورا، ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع کیے، اس واقعے کو بیان کیا، آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ اتنی تعریف ہے مصطفیٰ کی کہ مالک نے سر کو جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ بس اب گزارا نہیں ہوتا، مجھے اور میرے پورے قبیلے کو اسی نبی کی بارگاہ میں لے چل۔ آیا اپنے پورے خاندان کو لے کر بارگاہ رسالت میں، کلمہ طیبہ پڑھا، دین اسلام کو قبول فرما لیا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔